بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے پاکستان میں ماہرہ خان کی شادی سے ریلیٹڈ. دیٹس ویری گڈ. ان کی شادی ہو گئی آفٹر اے لانگ ٹائم آف ہر ڈیورس. ان کی پھر سے شادی ہوئی. بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ ان کا رائٹ تھا, ان کو کرنی چاہیے تھی. اور ان کا بیٹا ان کی سپورٹ میں تھا. دیٹس اندر ویری امپریسو اینڈ ویری گڈ تھنگ. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری پاکستانی نیشن جو ہے نا, وہ بیسیکلی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی سیلیبریٹی ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ جس طرح کی مرضی ڈریسنگ کر سکتا ہے, اور لیکن ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ ان کی ویڈنگ کو اپریشیٹ کرو, آپ ان کو انہوں نے اچھا کیا, انہوں نے نکاح کیا, دیٹس گڈ. لیکن آپ ان کو یہ مت بولو. لائک میں نے ایک بندے کی ویڈیو دیکھی ٹک ٹاک پہ, اینڈ ہی واز لائک او مائی گاڈ مائرا یو آر لوکنگ لائک اے ہور, اے پرفیکٹ ہور, مطلب جنت کی ہور. اینڈ وہ بندہ بار بار اس بات کو ریپیٹ کیے جا رہا تھا. اٹس ناٹ لائک سم تھنگ لائک دیٹ. یہ وہ پاکستان کی ٹریڈیشنل برائڈ بننا, مطلب ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ اس کو میں اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی کہ اس نے کوئی حجاب کیا ہوا ہونا چاہیے اور نقاب کرے. آئی نو شی از اے سیلیبریٹی, اور یہ ساری چیزیں اس کو بہت انوائنگ لگتی ہیں. ریسنٹلی اس نے ایک ڈرامہ, پتہ نہیں ڈرامہ یا کلپ ہے کیا, اس میں اس نے باقاعدہ اس بات کو بتایا ہے کہ اگر آپ گاؤن کے اندر بھی ہو تو آپ سیکیور نہیں ہو, تو گاؤن پہننے کا کوئی مقصد نہیں ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ تھنگس. لیکن ہم لوگ جو اتنا اس سے انسپائر ہو گئے, اس کی ڈریسنگ سے, اس کی وہ بہت پرفیکٹ لگ رہی تھی, بہت خوبصورت لگ رہی تھی. کہاں سے خوبصورت لگ رہی تھی آپ لوگ؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لڑکیاں ایسی چیزیں دیکھ کے اتنا امپریس ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے, اور وہ انٹرنیشنلی آپ کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا مطلب مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنا انٹرنیشنلی. اب انڈیا میں پرینیتی چوپڑا کی شادی ہوتی ہے, اور وہ ٹریڈیشنل برائڈز بننا پسند کرتی ہیں, اپنا اپنا ڈریس پہنتی ہیں, انڈیا کا ڈریس جو ہوتا ہے, جو ان کا ٹریڈیشن ہے. تو بھائی مائرہ خان نے تو اپنا ٹریڈیشنل ڈریس تو بالکل بھی نہیں پہنا ہوا تھا. وہ تو انہوں نے کرسچنس کا ڈریس پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اپنی نیک لائن دکھا رہی ہے, اپنی بیک دکھا رہی ہے, اپنی آرمز دکھا رہی ہے, اپنا بیلی بٹن دکھا رہی ہے, سب کچھ تو دکھا رہی ہے وہ آپ کو. اور آپ لوگوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل جنت کی حور بن گئی ہیں ایک دم سے, اور وہ بہت پرفیکٹ لگ رہی ہیں, اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. مطلب ہم لوگوں نے ہماری پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں. میں یہ نہیں, مطلب مجھے بہت برا لگتا ہے, مجھے بہت انوائنگ فیلنگ آتی ہے کہ یار جب مطلب ہم انٹرنیشنلی کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اور آپ کو انٹرنیشنلی آپ کو یہاں پہ ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ملتے ہیں. جیسے میری بہت ساری فرینڈس ہیں جو انڈیا سے ہیں, جو نان مسلمس ہیں, وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہیں کہ یار یہ تم کیا پہنتی ہو, مطلب تم پہنتی ہو, اور بہت ساری مسلم ہیں یہاں پہ جو نہیں پہنتی, اور وہ کہتی ہیں کہ یہ چوائس ہے کہ کوئی پہنے یا نہ پہنے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ہیئر, دس از ناٹ اے چوائس. یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے, یہ حکم ہے جو ہمیں ماننا ہے. یہ چوائس نہیں ہے, یہ قرآن میں ہے, اور یہ ہے, اور یہ ہمیں کرنا ہے. اب کچھ لوگ آ جائیں گے ابھی نیچے کہ آپ جو ہوتی ہیں نا حجاب والیاں, ہمیں ان کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, پھر اکثر یہ بات بھی بولی جاتی ہے کہ میرا دل بہت صاف ہے تو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک بات اپنے دماغ میں بالکل کلیئر کر لیں کہ دل صاف ہونے کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا دل اللہ کے نبی کی بیویوں سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ حکم ان کے لیے آیا تھا. یہ حکم جب وہ ان کے لیے بولا گیا سورہ احزاب میں کہ اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو جب گھروں سے باہر نکلتی ہو تو اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں پہ اوڑھ لیا کرو تاکہ تمہاری پہچان نہ ہو سکے. تو یہ اگر ان کے لیے آیا تھا, اگر اللہ کے نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار, وہ اگر اتنی پردے میں تھیں کہ جب ان کے ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے بولا ہوا تھا کہ میرا جنازہ رات کے وقت نکلے تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ سکے میرے جنازے پہ بھی, تو کیا آپ لوگوں کے دل نعوذ باللہ ان سے زیادہ صاف ہو گئے جو آپ لوگ یہ بات بول کے اس بات کو رد کر دیتے ہو کہ نہیں ہمارا تو دل صاف ہے تو اس لیے یہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پردے کا دل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں حیا کا ہے, اگر آپ کے اندر حیا ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے تو آپ کرو گے, لیکن نہیں ہے تو آپ نہیں کرو گے. اس بات میں بالکل بھی وہ مینیپولیٹ نہ کرو, اور لوگوں کو جا کے ایکسپلین نہ کرو کہ
نہیں نہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اس لیے ہم پردہ نہیں کرتی, اور یہ جو کرتی ہیں ان کی چوائس ہے, ہمیں کسی نے باؤنڈ نہیں کیا ہوا. باؤنڈ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کسی کی, تو آپ نے سننی ہی نہیں ہے, آپ نے سننی ہے اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو باؤنڈ کر دیا ہے, اللہ نے کیا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اللہ سے زیادہ آپ لوگ اپنا حکم مطلب اپنی اللہ کے حکم کو رد کر کے اور اپنی مرضی چلا کے اور لوگوں کو یہ مینیپولیشن دیتی ہو کہ نہیں ہمارا تو دل صاف ہے اور یہ اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے. تو چوائس والا کوئی اس میں نہیں, یہ نو چوائس پیپر ہے, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں تک بات رہی ماہرہ خان کی, میں نے صرف ماہرہ خان کی بات نہیں ہے, ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک اور ایکٹریس ہیں جویریہ عباسی, ان کی بیٹی کی شادی ہوئی, پھر ایک اور کوئی ایکٹریس ہے ان کی بھی شادی ہوئی. اور مطلب وہ سب مطلب یہ سب دکھانا اب کلچر ہو گیا ہے, بیک لیس پہننا اور مطلب سلیو لیس پہننا. اور یہ یار ایٹ لیسٹ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ پردہ حجاب تو نہیں کرتی, لیکن فل ڈریس تو پہنو, ٹریڈیشنل ڈریس تو پہنو, تاکہ جب انٹرنیشنلی آپ ریپرزینٹ کرو تو آپ پراؤڈلی بتا سکو کہ دس از آر کلچر, یہ ہمارا ڈریس ہے. کم از کم ایک دن کے لیے تو اپنا آپ ڈریس پہن ہی سکتے نا. لیکن نہیں پہننا ہم نے, کیونکہ ہم نے ویسٹ جیسا بننا ہے. ہم نے ویسٹ کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہے کہ ہم نے بس ویسی ہی ڈریسنگ کرنی ہے, وہی کرنا ہے جو وہ کر رہی ہیں. اور سم ٹائمز تو اس سے بھی آگے کی حدیں کراس کر دی جاتی ہیں. اور پھر جب کوئی بات کرتا ہے کوئی تو اس کے اوپر ایلیگیشن لگ جاتے ہیں, یہ تو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں اور ویسی باتیں کرتے ہیں. آپ پردے کے اندر رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہو. یہ ایک غلط مائنڈ سیٹ بن گیا ہمارے معاشرے میں کہ نہیں, جو لڑکی نقاب کرتی ہے, گاؤن کرتی ہے, اس کو زبردستی کروایا گیا ہے, وہ گھر کے اندر بند رہنا چاہتی ہے, رہے گی, اور اب اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اور اب اس کو کوئی, سب بلشٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ صرف کہانیاں ہیں جو ہماری لڑکیوں کو خراب کرنے کے لیے سنائی جاتی ہیں کہ اگر تم نے نقاب کیا تو تم بیکورڈ ہو جاؤ گی, اور تم ہماری طرح اگر تم سلیو لیس پہنو گی, بیک لیس پہنو گی, تو تمہیں مطلب بڑا اپریشیٹ کیا جائے گا سوسائٹی میں. تو آپ کو اگر بننا ہے, ہر کسی کی نظروں کا سامان آپ نے بننا ہے, مطلب ایک راہ چلتا ہوا ٹیکسی والا ہے, ایک رکشے والا ہے, ایک ڈرائیور ہے, کوئی بھی ہے, آپ اس کے سامنے بھی ایسے ہی جا رہی ہو تو وہ بھی آپ کو دیکھے گا, اور وہ بھی آپ کو کوئی امیجنیشن میں جائے گا, اور مطلب آپ اس کی آنکھوں کو بھی سکون دے رہی ہیں. پھر آپ کسی فنکشن میں جا رہی ہیں اور آپ وہاں پہ بھی کر رہی ہیں, اور مطلب ہر جگہ پہ ہی آپ کی پکچرز اپلوڈ ہو رہی ہیں, لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یار کل کو میں نے مرنا ہے اور میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. تو اس کے لیے ایک مطلب کبھی اگر دل کرے نا کہ پردہ کر لوں, تو اپنے آپ کو امیجن کریں آپ کے اگر نہیں کیا ہوا, جس کنڈیشن میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ماہرہ خان کو اپنا آئیڈیل پرسنالٹی بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کی سینسیشن ہے, اس نے شادی کی اور اس نے یہ کیا, اب ڈیفینیٹلی یہ ٹرینڈ بنے گا, اور نیچے جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ بولیں گی کہ ہم نے ویسی دلہن بننا ہے. سون ایسا ہی ہوگا, کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں. ایسی ہی ایک وہ اس کو کیا کہتے ہیں, بھیڑ چال جو ہوتی ہے نا, وہ چلی جاتی ہے کہ جو ایک سیلیبریٹی نے کر دیا اب میں نے وہی ریپیٹ کرنا ہے. تو اگر آپ کے لیے آئیڈیل پرسنالٹیز یہ ہیں تو سوری ٹو سے آپ لوگوں کو پھر اسلام اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے آئیڈیل پرسنالٹی حضرت خدیجہ ہو سکتی ہیں, حضرت فاطمہ ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ماہرہ خان آپ کی کوئی وہ نہیں ہے, جنت کی حور نہیں آ گئی زمین کے اوپر جس کو لے کے اتنی نکل رہی ہے اور ہر جگہ پہ پوسٹر شیئر ہو رہی ہیں اور اپریسیشن مل رہی ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کون سا بڑا کارنامہ کر دیا. اور آج رات کو میں مطلب ابھی میں دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, تو کوئی لکس اسٹائل ایوارڈ شو تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, اور وہاں پہ وہ صبا قمر ایسی کنڈیشن میں کھڑی ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں, جب آپ لوگ انٹرنیشنلی اس طرح کی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی ایک سیلیبریٹی ہے اور ہمیں بہت پسند ہے, تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ مطلب یار یہ مسلمان ہے, ہم یہ رہ گئے, ہمیں ایسا ایک مسلم وومن ایسی ہونی چاہیے, کوئی ہماری ڈگنیٹی ہے, کوئی گریس ہے, پتہ چلے کسی کو کہ یار دس از اے مسلم وومن, اور ہم نے اپنی لمٹس میں رہنا ہے, ہم نے اس کے ساتھ کوئی آنگی بونگی حرکت نہیں کرنی. لیکن بجائے کہ اس چیز کو کوئی مطلب بیسیکلی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ہمارے لوگوں کو نا اسلام کو آن کرتے ہوئے شرم آتی ہے, کیونکہ جب آپ اپنے ملک سے ایسی کنٹریز میں آتے ہو, تو جب میں شروع میں آسٹریلیا میں آئی تو میں پاکستان میں نقاب کرتی تھی. میں نے اپنی یونیورسٹی سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ آپ ہمارے پروفیشنل پریمیسز کے اندر نقاب نہیں کر سکتے, ادروائز آپ اوپن ہو, آپ جو مرضی کرو آپ کر سکتے ہو. اینی ویز میں لکیلی کرونا ہو گیا اور سب کچھ بند ہو گیا, اور میں نے گھر بیٹھ کے ڈگری کی. جب میری کنووکیشن تھی تو میں پراؤڈلی نقاب کر کے اسٹیج پہ گئی, اور میرے لیے وہ بہت بڑی مومنٹ تھی
کیونکہ مجھے تھا کہ میں یہاں پہ کروں گی نقاب, میں کر کے جاؤں گی اور یہ میرا چیلنج ہے, میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو آن کرنا چاہیے, نہ کہ آپ شرمندہ ہو جائیں. اور میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں مینشن کرنا چاہتی. میرے ساتھ میری ایک جاننے والی تھی, وہ یہاں پہ ہی رہتی تھی, وہ یہاں کی سٹیزن ہے. تو ہم دونوں کہیں باہر تھی, مل رہی تھی کہیں پہ, تو ایک لیڈی آئی, وہ آئی تھنک چائنیز تھی, انڈونیشین تھی, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ یو بوتھ آر مسلمس. تو ہم نے بولا جی ہم مسلمس ہیں. تو اس نے بولا کہ واٹس دا ڈفرنس بٹوین دس, لائک یو آر پوٹنگ دا ویل, دا حجاب, اینڈ وائی یو آر وداؤٹ دس. اور اس بندی نے لٹرلی, اس کو غصہ آ گیا اور اس نے بولا کہ یہ آپ کو کیا پرابلم ہے, مطلب ہم جو مرضی کریں, اٹس ناٹ یور بزنس. تو مطلب کیوں آپ اوائڈ کریں, آپ کو شرم آ رہی ہے, آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ نے غلط کیا ہے. یہ ایک رانگ وے تھا آپ کا اس کو لے کے چلنے کا, کیونکہ آپ شرمندہ ہو رہی تھی کہ اگر میں نقاب کر لوں گی, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھی ہوئی, وہ بی اے پڑھی ہوئی ہیں, اور میں سافٹ ویئر انجینئر ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. لیکن وہ ان کو شرم آ رہی تھی کہ ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ یہ بیکورڈ ہے اور میں انگلش بولنا جانتی ہوں, اور میں آسٹریلیا میں پچھلے 7-8 سال سے ہوں, اور مجھے ماڈ اسکاٹ دکھنا چاہیے. اور ماڈ اسکاٹ دکھنے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جسٹ میں نے چادر, تو مطلب ہے ہی نہیں, کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں, لیکن اس کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں. لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے, اور مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے جب بھی میں سوشل میڈیا پہ جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کنٹینیوسلی وہ پوسٹ ری شیئر کر رہے ہیں کہ او مائی گاڈ شی از لکنگ سو پریٹی, شی از لکنگ لائک اے جنت, اینڈ جنت کی حور, اینڈ بس یار پلیز اپنی پریورٹیز کو دیکھو. ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کی کیا پریورٹی ہونی چاہیے اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے, آئی تھنک. تو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.